الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دو جمعے پہلے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق گفتگو شروع کی تھی کہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر منتقل کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت منتقل ہوئی. آپ انتہائی رحم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کو نیزہ مارا اور اس نیزے میں اتنی معمولی سی خراش اس کے گردن پر لگی اور وہ گھوڑے سے 9 مرتبہ لڑکتا ہوا گرا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی. ایک پہلوان نے کہا کہ میں 1000 آدمیوں کا اکیلے مقابلہ کرتا ہوں. 1000 آدمیوں کا مقابلہ اکیلے کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ مقابلہ کر لیں، آپ جیت گئے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کو قریب کرنے کے لیے مقابلے کا کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، ورنہ نبی کہاں اور عام آدمی کہاں. ایک نبی میں جو طاقت ہوتی ہے وہ 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، مردوں کی، اور ایک جنتی مرد کی جو طاقت ہے وہ دنیا کے 40 مردوں کے برابر ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی طاقت ہوگی.
اور وہ کہہ رہا تھا میں 1000 آدمیوں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہوں۔ جب میدان لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو تھپڑ مارا، صرف تھپڑ مارا اور کئی مرتبہ گرا، کہنے لگا میری توجہ نہیں تھی، میں دوبارہ مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کر لو، پھر تھپڑ رسید کیا، اسی طرح گرا۔ تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھپڑ مارا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، کہ آپ طاقتور کتنے تھے۔ وہی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئی، جن سے پوری کفر کی سلطنت کانپتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے اور باہر چلے گئے تو بادشاہ کا قاصد آیا، اس نے کہا تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کے محل نہیں ہوتے ہیں، وہ مسجد میں ہی بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ کہا پھر وہ کہاں ملے گا؟ اس صحابی نے کہا ابھی ادھر سے گیا ہے، اس طرف گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر ایک اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے۔ آج پوری دنیا کے کسی بادشاہ کو کہو نا تم ذرا باہر لیٹ کے دکھاؤ، اور جو یہ چلتے پھرتے ہیں تو ان کے پیچھے گارڈ ہوتے ہیں کہ ہم جی بازار میں گھوم رہے ہیں، تم اکیلے چل کے دکھاؤ۔ وہ اکیلے گھومتے تھے، کوئی سکیورٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ادھر لیٹے ہوئے اور وہ ادھر کانپ رہا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں اور وہ کانپ رہا ہے۔ جب اٹھے انہوں نے کہا کہ یہی بندہ انصاف کرنے والا ہے، اسی لیے یہ آرام سے سویا ہوا ہے، ورنہ یہ چین سے سوتا۔ اس عمر سے دنیا آج تک ڈرتی ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ سب سے بہادر انسان تھا، اور یہ نہیں سارے صحابہ بہادر تھے۔ ایک موقع پر ایک جگہ پہ امیر گیا قافلے کا، صحابی رسول تھا، تو وہ جو محل میں بیٹھا ہوا بادشاہ تھا اس نے اشارہ کیا اس کو قتل کر دو۔ وہ صحابی رسول تھا، اس نے کہا میں تو سب سے کمزور ترین آدمی ہوں، علم کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہوں، مجھ سے بڑے بڑے اور اچھے اچھے علم والے اور بہادر موجود ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو بھیج دو، کوئی بہادر بھیجے گا اس کو قتل کر دیں گے۔ اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سب سے بہادر یہی بندہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے، اتنی ڈٹائی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اور ان سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے۔ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا جو مسلمانوں پر ظلم کیا کرتا تھا، یہ باہر آیا تو کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا۔
اتنی اس میں جرأت نہیں تھی کہ وہ قریب ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتا، بھاگ گیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو منتقل کیا گیا تھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحیم تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہادر تھے۔ یہ سلسلہ آگے چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ آداب کے خلاف ہے بھائی، جب بیان ہو تو آپس میں باتیں مت کرو، چلو یہ تو بچے ہیں، تو آپ جو ہے نا توجہ رکھیں، کوئی بات ہم کریں، ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے جب آپ آپس میں بات کرتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، تو اس لیے احتیاط کرو۔ جب بھی بیان ہو، کوئی بھی بیان کرے، اس کے آداب ہیں کہ آپ خاموش ہو کر سنیں، اور اسی میں بہتری ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له،
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجرنا من النار. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین منور فرما. یا الہ العالمین، ہمارے بھائی تاج صاحب کے سسر پرسوں فوت ہو گئے ہیں، یا الہ العالمین تو ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین، فتنوں کا دور ہے، ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما. اپنے سچے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرما. یا الہ العالمین، جب موت کا وقت آئے تو ہماری سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.